صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھ پر کوئی مصیبت نہ آئے، میں کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں اور کسی اچانک کے حادثے میں مبتلا نہ ہوں، میں کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوں اور مجھ پر کوئی آفت نہ آئے زمینی یا آسمانی۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے۔ حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح فجر کے بعد یہ کلمات پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر بیماری سے محفوظ فرمائیں گے۔ یعنی صبح پڑھے تو شام تک ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر آفت، ہر پریشانی سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح شام کو مغرب کے بعد پڑھ لیے 3 دفعہ تو اللہ تعالیٰ صبح تک ہر بیماری اور پریشانی سے اس کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے، اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ حضرت ابان رحمہ اللہ تعالی یہ جس وقت یہ حدیث اپنے شاگردوں کو بتلا رہے تھے، اس وقت یہ فالج کی بیماری میں مبتلا تھے۔ جب حدیث بیان کر کے فارغ ہوئے تو ان کے شاگرد ان کو حیرانگی سے دیکھنے لگے کہ بتا تو حضرت ابان رحمۃ اللہ علیہ یہ رہے ہیں کہ جو شخص یہ کلمات پڑھے گا کسی بیماری میں اور پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا، حالانکہ خود یہ فالج کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ تو سوالی انداز سے ان سے دیکھنے لگے تو حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ شاگرد کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ جس دن یہ مجھے بیماری لگی ہے، جس دن مجھے فالج ہوا ہے، اس دن غصے کی وجہ سے یہ میں کلمات پڑھنا بھول گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ آفت آ گئی مجھ پر، ورنہ جب تک میں پڑھتا رہا تو اللہ تعالیٰ مجھے ہر بیماری سے اور ہر پریشانی سے اللہ میری حفاظت فرماتے رہے۔ تو مختصر کلمات ہیں، ہمیں چاہیے صبح اور شام پڑھیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ صبح کو بھی 3 دفعہ پڑھ لیں، شام کو بھی 3 دفعہ پڑھ لیں۔ مختصر سا وقت لگتا ہے، ہلکے پھلکے ہیں زبانوں پر، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، خود بھی اہتمام کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور اسی طرح گھر کے ہر فرد کو یہ کلمات یاد ہونے چاہیے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔